السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ کو وجیہ کہا گیا۔ وجیہ کا معنی صاحب مرتبہ، صاحب شرافت اور صاحب قدر و منزلت ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی شخص کا مرتبہ لوگوں یا بادشاہ کے نزدیک زیادہ بلند و بالا ہو، اور بعض اہل لغت نے بیان کیا ہے الوجیہ کا معنی کریم ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعضاء سے اشرف اس کا چہرہ ہے، اس لیے الوجیہ کا معنی بطور استعارہ کرم اور کمال لیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں وجیہ تھے کیونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو نظر عطا فرمائی، برس والے مریضوں کو برس سے نجات دی، اور دنیا میں آپ کے وجیہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام عیوب سے بری رکھا جو یہود آپ پر لگاتے تھے، یعنی آپ کا حقیقت میں عیوب سے بری ہونا ہی وجیہ ہونے کا سبب تھا۔ اگرچہ آپ پر یہود عیب لگاتے رہے لیکن آپ کی شان میں کوئی فرق نہ آیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجیہ بنایا۔ اگرچہ آپ پر بھی یہود عیب لگاتے رہے، آخرت میں بھی آپ وجیہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے مومنین کو حق راہ پر چلنے کا شفیع بنایا۔ آپ کی شفاعت کو دوسرے تمام اکابر انبیاء اکرام علیہم السلام کی شفاعت کی طرح قبول کیا جائے گا، اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے زیادہ ثواب اور بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آپ مقربین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی عظیم مدح کرتے ہوئے انہیں اپنا مقربین کہا تو آپ کو بھی یہی صفت عطا فرمائی، کیونکہ آپ بھی بلند مراتب اور رفیع درجات رکھتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے۔ نیز آخرت میں جس شخص کو وجیہ بنایا گیا اس کو مقرب تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اسے جنت کے اعلیٰ مراتب عطا ہوں گے۔ مدح اور قبولیت میں آپ کو متکلم بنانا۔ مدح سے مراد پنگھوڑا یا ماں کی گود، تاہم یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اس حالت میں کلام کرنے والے ہوں گے جب بچہ پنگھوڑے کا محتاج ہوتا ہے، خواہ وہ پنگھوڑے میں ہو یا ماں کی گود میں۔ آپ نے بچپن میں ایک مرتبہ کلام فرمایا جس سے آپ کی والدہ کی برات بیان کی اور اپنے اوصاف بیان کیے، پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر عام بچوں کی طرح بولنے کے وقت بولنا شروع کیا۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور یہی معتبر بھی ہے۔ البتہ ایک قول یہ بھی ہے، آپ نے جب سے کلام شروع فرمایا اسی وقت سے آپ نے اعلان نبوت بھی فرما دیا، اور پھر آپ مسلسل تبلیغ فرماتے رہے۔ قبولیت یعنی بڑی عمر میں بھی آپ کلام فرمائیں گے۔ بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ بڑی عمر میں تو ہر شخص کلام کرتا ہے، اس میں آپ کی فضیلت کیسے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس میں ان لوگوں کا رد پایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے قائل ہیں، کہ جو شخص پہلے چھوٹا ہو پھر بڑا ہو اس میں تغیر آتا رہے وہ الہ نہیں بن سکتا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بچپن میں کلام کرنا والدہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بھی معجزہ ہے، اور بڑی عمر میں وحی اور نبوت کے ذریعے کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں کا ذکر ایک ساتھ ہے کہ آپ بچپن میں اس طرح فرمائیں گے کہ جس طرح بڑی عمر میں، یعنی بچپن کا کلام بڑی عمر کے کلام سے مختلف نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ قبولیت سے مراد بڑھاپا نہیں، بلکہ اصل میں قبولیت کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا جسم کامل ہو،
یہ 30 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، پھر آپ دنیا میں تشریف لا کر لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس عمر میں آپ کا آسمانوں سے اتر کر کلام کرنا آپ کا اعجاز ہے، آپ کا صالحین میں سے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظیم صفات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، آپ صالحین میں سے ہوں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ انسان صالح ہو، اس لیے کہ صالح وہی ہو سکتا ہے جس کے تمام افعال، خواہ ان کا تعلق عمل سے ہو یا چھوڑنے سے، ہمیشہ بہتر طریقے پر ہو اور کامل طریقے پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح ہونے کا تعلق تمام مقامات سے ہے، خواہ ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے۔ اسی طرح ایسے افعال جو دل کے متعلق ہوں یا ظاہری اعضاء سے، تمام میں صلاحیت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے، مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح۔ آپ علیہ السلام کو روح کہنے کی چند وجہیں ہیں۔ نمبر 1، عام لوگوں کی عادت جاری ہے کہ جب کسی طہارت اور نجافت کے اعلیٰ درجہ کی تعریف کرنی ہو تو اسے روح کہہ دیتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق باپ کے نطفہ سے نہیں ہوئی بلکہ نفخے یعنی پھونک جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو یقیناً آپ کی صفت روح سے بیان کی گئی۔ نمبر 2، آپ مخلوق کے دین کے زندہ رہنے کا سبب بنے، جس کی وجہ سے کسی کا دین زندہ رہے اسے روح کہہ لیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک کو روح کہا گیا۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی، ایک جاں چیز قرآن اپنے حکم سے۔ نمبر 3، روح بمعنی رحمت کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں روح سے مراد رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت اور ہدایت بن کر آیا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ ان کو دین و دنیا میں نیکی کے راستے کی ہدایت کرتے، تو اسی وجہ سے آپ کو روح کہا گیا۔ نمبر 4، روح کلام عرب میں نفخ، پھونک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ روح اور ریح معنی میں قریب قریب ہے، لہذا آپ کو روح اس لیے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے اذن سے نفخے یعنی پھونکے جبرائیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نمبر 5، روح پر تنوین تعظیم کی ہے، جب یہ معنی ہے کہ شریف، قدسی، بلند مراتب رکھنے والی روحوں میں سے آپ کی روح بھی ہے، یعنی آپ کی روح عظیم روح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، اس لیے آپ کو روح کہہ دیا گیا۔ روح قدس کے ذریعے آپ کی امداد کی گئی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ اس پاک روح سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ان تمام وجہوں سے آپ کی امداد کی گئی۔ رئیس المحققین حضرت مولانا ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ عالی فرماتے ہیں کہ کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہوں یا کسی حدیث پاک کی شرح میں محدثین اکرام کے مختلف اقوال ہوں اور ان میں کوئی تعارض نہ ہو تو سب کو جمع کر لیا جائے۔ اس قانون و ضابطہ کے مطابق آپ کو مختلف طریقوں سے امداد دی گئی۔ نمبر 1، روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کی امداد فرماتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرافت اور بلندی مرتبہ حاصل ہے، اس کی وجہ سے روح قدس کہا گیا۔ جس طرح بدن کو روح کے ذریعے زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دین کو زندگی حاصل ہوتی رہی، کیونکہ آپ تمام انبیاء اکرام کے پاس وحی لاتے رہے، جس کے ذریعے انبیاء اکرام دین کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ اگرچہ تمام فرشتوں کو روحانیت حاصل ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تمام سے زیادہ اور کامل روحانیت حاصل ہے، اسی وجہ سے آپ کو روح قدس کا لقب عطا کیا گیا۔ نمبر 2، روح قدس سے مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح انجیل کو بھی روح کہہ دیا گیا، کیونکہ آسمانی کتب کے ذریعے ہی انبیاء اکرام تک احکام خداوندی پہنچے، اور انبیاء اکرام نے وہی احکام اپنی امتوں کو پہنچا کر ان کے دنیاوی امور کو بھی درست فرمایا اور ان کے دین کو بھی زندہ کیا۔ نمبر 3، روح قدس سے مراد اسم اعظم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم آپ کو عطا کر کے آپ کی امداد فرمائی۔ اسی اسم اعظم کے ذریعے آپ مردوں کو زندہ فرماتے۔ نمبر 4، روح سے مراد وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، یعنی آپ میں مالک الملک نے اپنی طرف سے روح بواسطہ جبرائیل علیہ السلام پھونک کر آپ کو اپنا مقرب بنایا اور روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اگرچہ تمام معنی بیک وقت لینے درست ہیں، تاہم زیادہ حضرات نے روح قدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی لیا ہے۔ آپ کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ حاصل رہی، کیونکہ آپ جہاں جاتے جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہی چلتے اور تمام حالات میں آپ کا ساتھ دیتے اور آسمانوں میں بھی آپ کے ساتھ گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے درس کو سنتے بھی رہیں، لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ لکھیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بننے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔